بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے رسالت و نبوت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی زندگی میں بڑے صدمات کا سامنا کیا ہے، کئی تکالیف اٹھائی ہیں، تانے نشتر کٹھن اوقات سہے ہیں، مخالفوں کی مخالفت برداشت کی ہے، زخمی اور لہو لہان بھی ہوئے ہیں، اور تنہائیوں میں اپنی امت کے لیے فکر مند اور امت کی بخشش کے لیے روتے بھی رہے ہیں۔ لیکن افسوس، امت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی تھی۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کفار مکہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ آپ عین اس رات کو مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے جو رات آپ کو قتل کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد پہلے ہی دو چار کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئی تھی۔ باقی بچے مسلمان منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کے راستے کی بجائے جنوب کی راہ اختیار کی، اور منصوبہ بندی کے تحت جب دشمن آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تو مولا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر پا کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا آپ کا پیچھا کرنے کا، جس کا خدشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا، جس وجہ سے آپ سور نامی ایک غار میں 2-3 دن چھپے رہے۔ خون کے پیاسے دشمنوں نے کوئی جگہ نہ چھوڑی اور اسی سلسلے میں وہ غار سور کے دہانے پر بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس سارے مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے بھی مدد نہیں کی سوائے اللہ کے، اور اس بات کا حوالہ خود اللہ پاک کی ذات نے اس آیت میں دے دیا ہے، جس آیت کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرما کر تسکین دی کہ غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ اب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، لیکن اسباب زمین سے پیدا کیے۔ اس غار کے دہانے پر ایک مادہ کبوتر نے انڈے دے دیے، ایک مکڑی نے جالا تان لیا، اور یہ سارے اسباب بہت جلد بن گئے، لیکن دیکھنے میں وہ اس قدر پرانے لگ رہے تھے کہ کسی کو یہ خیال ہی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اس غار کے اندر بھی جا سکتا ہے، جسے دیکھ کر دشمن اس گمان میں لوٹ گئے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک جب کسی کی مدد کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسباب اور وسیلے زمین سے ہی منتخب فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔